چینل دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دن بھر کی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین حضرات، آج ہم لوگ دو ہی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ایک مولانا صاحب بھی بھی عمران خان کے مرید نکلے، ایک اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا ہی الگورتھم کیا ہے، مطلب اس کی آج کل جو رکاوٹ کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ وہاں پہ اپنی ایکسس حاصل کیا گیا ہے اس کو روکنے کے لیے، تو اس پہ تھوڑا ایز اے نالج کے طور پر نالج دیکھیں۔ ناظرین حضرات، سیاست اور باقی چیزیں تو ہوتی ہے، مگر میرا سب سے اہم جو ٹاپک یا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار اگر کوئی مجھے سنے، مثال کے طور پہ نہیں سن رہا ہے، کوئی بھی نہیں سن رہا ہے، چلو 1 منٹ کے لیے بھی سنے، تو اس کو سیاست کے علاوہ کچھ اور بھی تھوڑی ایسی نالج، بھلے وہ انٹرنیشنل ہو یا یہاں کی ہو، تھوڑا اس کا ٹچ دینا چاہیے۔ تو اس ٹچ سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں تھوڑا شعور کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ آج کل کے بچے بھی تیز ہے، کہیں بھی بندہ اٹھ بیٹھ رہا ہے یا بات کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا بہت اس کو اس نالج ہونی چاہیے اس بات پہ کہ آخر یہ ہے کیا نا۔ تو اس میں مبینہ طور پہ جو سلسلے چل رہے ہیں کہ الگورتھم کو یہاں پہ یوٹیوب اور یہ سارے اس کے مطلب اس کی جو ویوز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ناظرین حضرات، اس کو ہم لوگ کھینچنے سے پہلے اب میں وہی ریکویسٹ آپ لوگوں کو کروں گا کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر لیں، کلک کا آئیکن جو ہے اس کو لازمی دبا، تھوڑا کمنٹس میں کچھ بھی لکھ دیا کرے تاکہ تھوڑی ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ناظرین حضرات، اس سے پہلے کہ ہم لوگ ان دونوں ٹاپکس پہ جائیں، تھوڑا میں پھر وہی آپ لوگوں کو انٹرنیشنل ٹچ دوں گا۔ ناظرین حضرات، میں آپ لوگوں کو بڑے عرصے سے کہتا جا رہا ہوں، عرض کرتا جا رہا ہوں کہ یہ جو اسرائیل والی جو آگ ہے وہ یو ایس میں کس طریقے سے پھیلتی جا رہی ہے، اسٹوڈنٹس والا واقعہ ابھی تک کسی نے، میرے خیال میں مجھے یہ صرف ایک اپنا ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو میں نے دیکھا ہے، وہ بھی کل میرے خیال میں وہاں پہ گئے اور وہاں پہ اس نے جو امریکہ میں دیکھا اسٹوڈنٹس اور غزہ اور مسلمان ان سے اتنا دور ہے، جیسے معذرت کے ساتھ بے ادبی اللہ معافی فرمائے، غلط استعمال یوز کر رہا ہوں ورڈ، کہ جیسے ٹائر سے پنچر والی بات ہے۔ یہاں پہ صرف اور صرف پرٹیکولر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ جو اسٹوڈنٹس نکلے اس میں ہر قسم کے مذہب کے لوگ ہیں۔ اچھا یہ بھی آپ سوچیں، لیکن اس پہ بھی آپ لوگوں کو داد دینی پڑے گی کہ امریکہ جیسی کنٹری ان کو منع نہیں کر رہی، دیکھو منع نہیں کر رہی، وہ بول رہی ٹھیک ہے، حالانکہ اس میں دوسرے مذہب کے، اس میں جیوز بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، باقی بھی ہیں، مگر میں ان کو سپورٹ کرنے سے انسانیت کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ کتنے لوگوں کی آپ دیکھیں نا یار، اتنے آپ چونٹی کو مارے، اب چونٹی کو مارے بھی کتنی بھیجے، وہاں پہ اتنا ظلم ہو گیا آپ سے، کیونکہ اسرائیل اپنے آپ کو کیسے کہاں سے چھپائے، اس کی وہ ہوا ٹھس ہو گئی معذرت کے ساتھ، اس کا وہ سب کچھ معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ یہ ٹھس میرے لفظ مطلب ایسے اپنی بے ادبی کے حساب سے بات کر رہا ہوں، آپ لوگ جو سن رہے ہیں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں، باقی تو اسرائیل کے حوالے سے تو میں بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے جتنے مظالم کیا اتنے تھوڑے سے عرصے میں، اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سپیریئر دکھانے کے لیے، جبکہ وہ بالکل تباہ ہے، ختم ہے، بالکل ختم تھا، اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی کہ بہت بڑی وہ چیز ہے، اس کو نیتوں نے بالکل وہ کر دیا۔ بہرحال ابھی بھی دیکھیں، میں ایران اور اس پہ سارے پہ ٹاپک کرتا ہوا آ رہا تھا، مگر ابھی ہم لوگ اس کو لائن کھینچے کہ انسانیت دیکھیں نا، وہاں پہ اسٹوڈنٹ کو میں آپ کو کھینچ کے لے کے جا رہا ہوں، ایک لکیر کھینچوں بھائی اسٹوڈنٹس کا، ان کے والدین کے ساتھ۔ یہ اسٹوڈنٹ کیوں نکلے؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس کو ملی یہ تربیت کس سے ملی؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس وہ یونیورسٹی کی آپ ان کی ایج کا اندازہ لگا سکتے، ان کو تربیت کہاں سے تربیت ملتی ہے اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے۔ ان کے والدین جب یہ سوچ رکھتے ہیں، مثبت سوچ رکھتے ہیں، ایک ہیومنٹی گراؤنڈ پہ یہ سوچ رکھتے ہیں، تو ظاہر ان کی اولاد بھی یہی ہوگی۔ تو اس کی اولاد یہ کرنے سے پہلے ان کے والدین کہاں تھے، اس کو میں کھینچ کے اگر ناظرین حضرات لے کے جاؤں نا، تو یقین کریں یہ ٹوٹل وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی طرف سے چلا جائے، کیونکہ یہ سارے سبق جو لیسن ہے نا، یہ سارے وہیں سے ملے ہوئے۔ یہ جو دنیا کا فطرت کی محور، انسانیت کا جو محور ہے، سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو یہ جا کے وہاں پہ کنیکٹیوٹی کرتا ہے، مگر ہم لوگ اتنے دور ہیں، یقین کریں ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یو ایس کے لیے بہت بڑی ڈینجرس بات ہو سکتی ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں، مگر وہ آگ جو اسرائیل نے لگائی تھی وہ لپیٹ میں اس کو لے سکتی ہے،
مگر اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ایسا نہ ہوگا. بہرحال اس پہ میں یہی صرف آپ سے کروں گا, میں اتنی دیر سے بات کرتا رہا ہوں کیونکہ مجھے کوئی نہیں سنتا. بہرحال اس کو میں نے ڈاکٹر شہباز کے ساتھ تو میں نے دیکھا ہے کہ اس نے جا کے بات کی. ابھی ناظرین نظر آتے سے پہلے جو مولانا صاحب بھی عمران خان صاحب تو مرید نکلے, اس سے پہلے تھوڑا پھر میں آپ لوگوں کو ایک ہلکی سی نالج دے دوں گی. الگورتھم اصل میں کیا ہے جس کو مبینہ طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ابھی اس کو پکڑ کے روکنے کی کوشش کی جانی ہے اور لوگوں کو ویوز دینے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو یہ ڈیٹیل بتاؤں مگر میں یہ آپ لوگوں کو عرض کروں گا کہ دیکھیں اپنے ہی ملک میں ایک چیز آتی ہوئی اس کو روکنا بہت مطلب معذرت کے ساتھ بے ادبی مطلب کہنے کا کہ اپنے گھر میں ایک چیز مثل پیسہ آ رہا ہے, اس پیسے کو آپ لوگ روک رہے ہو صرف اس وجہ سے کہ یار یہ جو ہے اپنا عمران خان صاحب کی یا کسی کی بھی یا آپ کے مخالفین کی یا مطلب کسی مطلب مختلف جو پارٹیاں ہیں ان کی کوئی ان کی تصویر دکھانے یا اس کی بات کرنے نہیں. ابھی دیکھیں وہ اگر بات کرنے تو آپ دوسری جگہ سے اماؤنٹ دیکھیں, ہم لوگ بھی ویسے بھی تو جا رہے ہیں نا باقی جگہوں پہ آئی ایم ایف سے اسے پیسے مانگنے کے لیے. تو جب اپنی کنٹری میں یہ انوینشن ہے, اگر دیکھا جائے نا یہ ہمارے جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کو ایکسس دیا جائے کو بولو کہو جتنا بولنا ہے بولو. اسی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ نیچے جاتا ہے نہ کوئی پارٹی نیچے جاتی ہے نہ کچھ جاتی ہے. یہ یقین کرے صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ باہر سے تو پیسہ اندر لے کے آئے, پھر اس کے بعد اندر کا پھر بیٹھیں گے اس کو دیکھیں گے کہ بھائی کیا کرنا ہے کیا نہیں کر رہا. اسی ہم لوگوں کی مالی معاملت ہوگی, اس میں ہم لوگوں کے لوگوں کے پاس پیسہ ہلچل ہوگی. جب ہلچل ہوگی تو کرائم اور یہ ساری بھوک اور سارے افلاس یہ ساری ختم ہو جائے گی کیونکہ لوگوں کے پاس وہ پاور اپر کے. اب اسی کو آپ لوگ روک دو گے تو پھر تو یہ معاملہ مطلب مبینہ طور پہ جو کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا ہے کس طریقے سے, میں تو بالکل ابھی ادنا سائق مجھے تو ابھی تک وہی نہیں ہے. تو صرف اسے تو ایکچوئل جو لفظ الگورتھم اس کے میں نقصانات بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کے نقصانات کیا ہے. اگر اس کو اپنا اس کے اندر چھیڑا چھاڑی کی جا رہی ہے تو اس کے نقصانات بھی کچھ ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ نقصانات کا وہ کیا ہے, پہلے یہ بتاؤں کہ جو لفظ الگورتھم کا مطلب میتھڈ مطلب اصولی جو ہدایت کے اب ایک مجموعہ ہوتا ہے نا حساب یا دیگر مسائل کرنے کے لیے کاموں میں کوئی پیروی کی جائے. مثال پہلے ریاضی کے مسئلے کو مطلب محدود تعداد مطلب جیسے 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 یہ انفینٹی ہو جاتی ہے, مطلب محدود ہو جاتی ہے, لامحدود ہو جاتی ہے, اس کا ریزلٹ وہی 0 ہی نکلے گا. مثال کے طور پہ ابھی مثال ہم لوگ کسی کو کوئی اماؤنٹ بھیج رہے ہیں, ابھی میں بھیج رہا ہوں اس کو 20 لاکھ روپے. وہ 20 لاکھ کو اگر میں نے 2 صفر ایکسٹرا لگا لیے تو وہ 2 کروڑ میں بھی جا سکتے ہیں. مطلب 20 لاکھ 2 لاکھ اس میں ایکسٹرا بھی جا سکتے ہیں, 22 لاکھ بھی ہو سکتے. ایک صفر بڑھانے سے مطلب وہ آپ کی یا کوئی بھی ایک اپنا ورڈ مطلب اپنا جو انسا بڑھانے سے وہ آپ کی اماؤنٹ مطلب نقصان بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کی ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں مطلب جو بھی ہوگا تو وہ نقصان بھی ہو سکتا ہے فائدہ بھی ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایک اکثر تقرری کارروائیوں میں شامل ہوئی جاتی ہے. اس لیے الگورتھم سے مراد کسی خاص مسئلے کو حل کرنے کے لیے محدود اقدامات کی ایک ترتیب ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں مثال کے طور پہ یہ ناظرین جیسے میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا اے آئی آج کل یہ چل رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, وہ میرے خیال میں ابھی سعودی عربیہ میں میرے خیال میں جو اس کے پیچھے جا رہا ہے بہت بڑے میرے خیال میں اس میں آگے نکلے گا انشاءاللہ. مجھے لگ رہا ہے وہ جس کے پیچھے پڑ دیں اپنا محمد سلیمان جو جن پر جا رہے ہیں آگے تو ماشاءاللہ وہ مطلب اس کو آگے لے کے جائیں گے. بہرحال اس کو چھوڑ کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو میں اپنی مطلب ایک پرسپشن یا کیا بولتے ہیں پروٹیکشن یا کوئی بھی چیز بولتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے اس کو جو نکالا ہے. تو یہاں پہ بھی الگورتھم بھی یہی ہے کہ آپ کی ایک مصنوعی مثال کے طور پہ کوئی بھی چیز ایک مصنوعی آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعی سے مراد مثال عمران خان صاحب کی دیکھیں یہاں پہ بہت ساری تصویریں, اگر کوئی بھی تصویر اس کی لگائے گا اگر وہ کچھ بھی نہیں بولے گا اس کی تصویریں وہ کیا الگورتھم ہو جائے گی. اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو اگر ہم لوگ سلیز اردو میں اس کو کہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے تکا کہیں پہ بھی لگ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اس کو ہم لوگ سلیز اردو میں یہ میں اپنی اس کو تیب نکالوں یہ تکے کو کیا بولتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس.
آپ نے ان چیزوں کو مثال کے طور پہ پھر اس کو نام بھی دیں گے. وہ عمران خان سے آئے گا تو بہت ساری عمران خان سے وہ تصویریں بھی آ جائے گی, اس کے حوالے سے اور بھی چیزیں آ جائے گی. اس میں ٹکا آپ کو 50 میں سے 10 بھی مل جائے تو آپ کا وہ ٹکا پورا ہو جائے گا. تو اس کو بولتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اسی طریقے سے الگورتھم کا بھی ایک بہت بڑا پروسیس ہے, مگر میں ابھی اس پہ بات کروں گا. مگر میں صرف یہ اس میں 2 لائنیں بولوں گا کہ ایک چیز اگر باہر کی طرف سے آپ کے پاس آ رہی تو اس کو آپ ضائع نہ کرے, اچھا آنے دے. اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر میں بیٹھیں گے کہ بانٹنا کہاں پہ. ناظرین حضرات, ابھی سے پہلے کے ٹائم تھوڑا کسی میں زیادہ لگ گیا تو ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ مولانا صاحب عمران خان صاحب کے کیسے مرید نکلے. دیکھیں ناظرین حضرات, اس نے یہ جو الیکشن ہوئے تھے نا, اس نے بالکل پلٹا کر دیا ہے, بالکل چینج کر دیا ہے. سارے سیاستدانوں کو اس چیز پہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ یار یہ نہیں کہ بیانیہ کیا ہے, یہ ہے کہ اصولوں پہ کھڑا ہونا. یہاں پہ تو لوگ کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں اپنے ہی ملک میں اپنے ہی ڈپارٹمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ معذرت کے ساتھ گتھم گتھا ہوتے نظر مجھے آ رہے ہیں. وہاں سے کوئی عطیہ بول رہا ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ بولتے کہ یار وہ یا وہ. ایک بھائی عطیہ میں, اس کا دوسرا بھائی مطلب دوسرے ڈپارٹمنٹ, تیسرا بھائی کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ہے, تو ایک ہی گھر کے بچے ایک آپس میں ایک اداروں کو اس طریقے سے بیہیو کرنا ایسے, یار ایک ٹھیک ہے ایک لمٹ والا یہ سلسلہ اس چیز کی بات کرنی چاہیے. مطلب اس کو نہ جیسے اللہ معافی دے ایک دوسرے کو پتہ نہیں وہ دشمن سمجھ رہے کیا. یہ صرف کچھ ایک جتھا تھا, نہ ان کا نام بھی مطلب وہ نہیں کروں گا, جن لوگوں نے یہ پولیٹیشین تھے یا ایک وہ پولیٹیشین کا حصہ جو صرف افراتفری چاہتا ہے, جو اس ملک کی بہتری نہیں چاہتا ہے, ان لوگوں نے یہ صرف وہ کریٹ کی گئی ہے. ظاہر ہے ابھی ساری دنیا تو عقل کل نہیں ہے, جس کو آپ جتنی چنگار دو گے, انگاری لگاؤ گے, اس پہ جتنا جا کے بولو گے, بھڑکاؤ گے, ظاہری سی بات ہے وہ اسی دیش میں آ جائے گا, وہ پھر پولیٹیکل ہو یا کوئی اور ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین حضرات, مولانا صاحب نے جو بات اس میں کری ہے, کون سی کری ہے, میں سارے معاملے میں نہیں جاؤں گا اس نے کس کو کیوں بولا ہے, کیونکہ ہمارے اس چینل کا ڈسکلیمر یہ ہے کہ ہم لوگ کسی کے بھی مطلب کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی بھی اعلیٰ عہدیدار ہو, ہم لوگ اس کو اس بیہیویئر اس نام سے نہیں پکاریں گے. کسی کی عزت نفس میں کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے, کیونکہ ہمارے لیے سارے مذہب ہے. مگر میں صرف یہ اسی لیے میں بار بار ہر اپنے چینل میں یہ ہاتھ باندھ کے معافی مانگنے کی کوشش اسی لیے کرتا ہوں, اسی لیے معذرت کرتا ہوں کہ ہم لوگ انسان ہیں, ہمارے منہ سے بھی کوئی ایسی چیز نکل جائے تو اس کے لیے, کیونکہ ہر انسان کی عزت ہے. ہم لوگ کی صحافی یا اس طبقے میں یا میڈیا میں دوسرے چیز وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کیمرہ یہ چیز, کسی کو کوئی بھی لفظ بول دے نہیں, یہ سے نہیں, ہر کسی کی عزت ہے نفس ہے. تو مولانا صاحب نے یہ جو جملہ بولا ہے کہ مجھے بھی غلامی نامنظور ہے, تو میں صرف اس بات پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ غلامی نامنظور والی بات میں مطلب ابھی یہ مولانا صاحب بھی مطلب اسی کے اس پہ چل پڑیں گے یار. نہیں, جو مطلب لیول پہ کھڑا ہوئے گا, جو اپنی پولیٹکس کے ساتھ ایک اسی راستے پہ کھڑا ہوئے گا, وہیں پہ چلے گا. مثال کے طور پہ جیسے عمران خان صاحب چل رہے ہیں, کامیاب ہوئے, ناکام ہوئے, ہار گئے, کچھ بھی ہو گئے, جیل میں بیٹھے ہوئے, کچھ بھی ہو گئے, فی الحال اس ٹائم تک ہمیں وہ اپنی مشن میں سکسیز ہوتے نظر ہوئے آ رہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنے اس میں کامیاب ہو گئے, تو باقی بھی پولیٹیکلز جو پارٹی ہیں سوچنے پہ بہت مجبور ہو گئی ہیں کہ نہیں یار ایک اصول, اور کب تک اثر چلے جائے یار, یہ کس طریقے سے. ابھی میں یقین کرو یہ باتیں سن رہا ہوں, یہ عرفان صدیقی صاحب وہ بولتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب 24 گھنٹے میں سے 26 گھنٹے, مجھے سمجھ میں اس چیزوں سے نہیں. کبھی کسانوں کو مارا جا رہا ہے, کبھی کیا ادھر سے میڈم اپنا مریم نواز شریف صاحبہ اتنے اچھے کاموں کی طرف جا رہی ہے, ادھر سے پھر یہ مار اٹھائی, ادھر پہ ایک بیلنسنگ نظر نہیں آ رہی یار. اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرو. تو صرف میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران صاحب نے واقعی میں پوری سیاست کا محور اس پاکستان میں بالکل ہی چینج کر دیا, بالکل چینج کر دیا. اور ابھی یہ چینج تو ہو گیا ہے, مگر آگے کے لیے آپ دیکھنا اس کے بہت بڑے فوائد نکلیں گے اس ملک کے لیے. دیکھنا آپ لوگ, جو نیو قیادت کتنی بھی اٹھے گی وہ اسی چیز پہ اٹھے گی, اصول والے, پرنسپل والے. مطلب ایک ابھی اس کی ایسے سمجھے اس نے جڑ ڈال دیا, ابھی آگے اللہ بخیر کرے. ناظرین حضرات, ہماری کوئی بھی بات غلط لگی اس کے لیے مدد خواہوں. اللہ حافظ.